بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 50 تک ہم تلاوت کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 51 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اور اس کا شان نزول اس سے پہلے ذکر کیا گیا۔ کعب بن اشرف یہودی جو ہے کچھ لوگوں کے ساتھ مکہ مکرمہ جب آیا، ابو سفیان سے ملا تو کہا کہ تم میں سے اور ہم میں سے 30 آدمی آئیں، ہم اپنے سینے کعبے کے ساتھ لگائیں اور اس گھر کے مالک کے ساتھ معاہدہ کریں گے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے میں پوری کوشش کریں گے۔ انہوں نے ایسا کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف کہ جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے، وہ اب اعتقاد رکھنے لگے ہیں جنت یعنی جبت اور طاغوت پر اعتقاد رکھنے لگے ہیں۔ اور کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کافر جو ہے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان سے جو ایمان لائے ہیں، یعنی ایمان لانے والوں کے مقابلے میں یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، نعوذ باللہ ایسا کہتے ہیں۔ طبرانی اور بیہقی نے دلائل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سابقہ واقعہ ہی ذکر کیا، یعنی پہلے جو واقعہ بتلایا گیا ابھی، اور ساتھ میں جو ہے جبت اور طاغوت کی تفسیر میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ اکرمہ نے کہا کہ یہ 2 بت تھے جن کی جو ہے شرک کرنے والا جو تھا وہ اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم نے اس قصے کو جو بیان کیا، اس واقعے کو بیان کیا، وہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے، اسی بات کی تائید کرتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے۔ انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حبشہ کی جو زبان ہے اس میں جو ہے جبت جو ہے شیطان کو کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، یعنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ شاید اس بت کا نام بھی اسی نام سے رکھا گیا۔ ابو عبید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی عبادت بھی کی جاتی ہے اسے جبت اور طاغوت کہتے ہیں، لیکن عطف جو ہے ان دونوں میں مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، یعنی جبت الگ چیز ہونا چاہیے، طاغوت الگ چیز ہونا چاہیے، کہ عطف جو ہے مغایرت کے لیے آتا ہے۔ واو حرف عطف آیا نا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، تو پتہ چل رہا ہے جبت اور چیز ہے اور طاغوت اور چیز ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جبت کی اصل جو ہے جبس ہے۔ اب جبس اسے کہتے ہیں جس میں کوئی خیر نہ ہو، جس میں کوئی خیر بھلائی نہ ہو، پھر اس کی سین کو جو ہے تا سے بدل دیا تو جبت ہو گیا، اور طاغوت جو ہے طغیان سے فعلوت کے وزن پر ہے، جس کا معنی کفر اور عصیان ہے۔ حد سے کفر اور عصیان میں، نافرمانی میں اور کفر میں حد سے تجاوز کرنے کو طغیان کہتے ہیں، آگے بڑھ جانے کو، حد سے آگے بڑھنے کو۔ اس کی اصل جو ہے تغاوت ہے، اس کے لام کلمے کو عین کلمے سے بدل دیا، پھر اس کے واو کو اس کے متحرک ہونے اور ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بدل دیا گیا۔ یہ نحوی صرفی بحث ہے، تو اس طرح یہ طاغوت بن گیا۔ صحہ اور قاموس میں اسی طرح ہے، اسی لیے جبت کا اطلاق ایسی چیز پر کرنا جائز ہے، جبت ایسی چیز کو بولنا جائز ہے جس میں کوئی خیر نہ ہو، اور طاغوت جو عصیان میں حد سے تجاوز کر جائے، نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ جائے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حیی بن اخطب کو جبت اور کعب بن اشرف کو طاغوت کا نام دیا گیا۔ ضحاک نے بھی اسی طرح کہا۔ عمرو اور شعبی اور مجاہد نے کہا کہ جبت سے مراد جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ محمد بن سیرین نے کہا کہ
کہ جبت سے مراد کاہن اور طاغوت سے مراد جادوگر ہیں۔ سعید بن جبیر اور ابو العالیہ نے اس کے برعکس کہا۔ امام بغوی نے اپنی سند سے حضرت قبیصہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیافہ، طرق اور طیرہ، عیافہ جو ہے عافیہ پرندوں کو جھڑکنا اور ان کے ناموں اور آوازوں اور ان کے گزرنے سے فال پکڑنا، تو یہ عافہ یعیف و عیفن سے ہے، تو عیافہ اور طرق یعنی کنکریاں پھینکنا، عورتیں جو ہے اس سے فال پکڑتی ہیں، اور طیرہ کسی بھی چیز سے فال پکڑنا، اصل میں پرندوں یا ہرنوں کے گزرنے سے فال پکڑنا، اس کو طیرہ کہتے ہیں۔ ساتھ ہی جو ہے اب یہ عام استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدفالی وغیرہ جو بھی ہے، عیافات اور طیرہ وغیرہ جبت میں سے ہیں، یعنی ان میں کوئی خیر نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو چیز ظاہر ہے کہ جبت سے مراد بت ہے، کیونکہ ان میں کوئی خیر نہیں، اور طاغوت سے مراد بتوں کے شیاطین ہیں۔ ہر بت کا ایک شیطان تھا جو اس کی طرف سے تعبیر کرتا، یعنی نمائندگی کرتا، اور لوگ اس کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے۔ امام بیہقی نے ابو الطفیل سے روایت کی ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو عزا، ایک بت کا نام ہے عزا، افرأیتم اللات والعزا، تو عزا بت کے گرانے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے دن حضور نے بھیجا اس بت کو گرانے کے لیے۔ ابو طفیل نے کہا کہ حضرت خالد نے جو ہے ببول کے درخت کاٹ دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئے اور آ کر خبر دی، فرمایا کہ تو نے کوئی چیز بھی دیکھی؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا تو نے اس کو نہیں گرایا۔ حضرت خالد پھر لوٹے، جب پجاریوں نے حضرت خالد کو دیکھا تو پہاڑ میں بھاگ گئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اسے ہلاک کر دے ورنہ خود ذلیل ہو کر مر جا۔ تو ایک عورت نکلی جس کا رنگ سیاہ یعنی کالا، اور جسم جو ہے لباس سے خالی بالکل یعنی برہنہ، بال بکھرے ہوئے، وہ اپنے سر اور چہرے پر مٹی ڈال رہی تھی۔ حضرت خالد نے جو ہے تلوار سونت لی، ہاتھ میں لی۔ آپ فرما رہے تھے کہ اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، اب تیری پاکی نہیں بیان کرتا، میں نے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل اور رسوا کیا۔ اسے تلوار ماری اور 2 ٹکڑوں میں کاٹ کر رکھ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے اور آپ کو خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی عزا تھی، اب وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے شہروں میں عبادت کیے جانے سے مایوس ہو گئی۔ سبل الرشاد میں اسی طرح آیا ہے، واللہ عالم، اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے۔ امام احمد اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ جب کعب بن اشرف جو ہے مکہ مکرمہ میں آیا تو قریش نے کہا کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح، یہ بے اولاد اپنی قوم سے کٹا ہوا، نعوذ باللہ من ھذا القول، یعنی یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے، جبکہ ہم حج کے متولی، کعبے کے متولی اور حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے کہا تم اس سے بہتر ہو، تو یہ آیت نازل ہوئی، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی جو ہے ناکام ہونے والا ہے۔ یہ یعنی کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے کہا، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ کافر جو ہے زیادہ ہدایت والے ہیں ایمان والوں کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ یعنی کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے کہا کہ کفار مکہ جو ہے مومنوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ قریش جو ہے بنو غطفان اور بنو قریظہ کو غزوہ احزاب میں مدینہ طیبہ پر حملہ کرانے والے حیی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق، ابو رافع، ربیع بن حقیق، ابو عمارہ اور حودہ بن قیس تھے۔ یہ سب بنو نذیر سے تعلق رکھتے تھے۔ جب یہ قریش کے پاس آئے تو کفار نے کہا کہ یہ یہودیوں کے علماء ہیں اور پہلی تمام کتابوں کا علم رکھتے ہیں، ان سے پوچھو کیا ہمارا دین بہتر ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بہتر ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ تمہارا دین بہتر ہے اور تم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ملکن عظیماً تک نازل فرمایا، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا تک اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ جب ابو سفیان نے کعب سے اس بارے میں پوچھا تو کعب نے کہا کہ مجھے اپنے دین کی باتیں پیش کرو۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہم حاجیوں کے لیے کوہان والی یعنی موٹی اونٹنیاں ذبح کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، قیدیوں کو آزاد کراتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بیت اللہ کو آباد رکھتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اور ہم اہل حرم ہیں، حرم والے ہیں۔ جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبا یعنی باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، قطع رحمی کی حرم کو چھوڑ دیا۔ ہمارا دین قدیم ہے، پرانا ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے نیا ہے، نعوذ باللہ۔ کعب نے کہا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89۔ اگلی آیت کا نمبر ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 52۔ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہی وہ بد نصیب ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جس پر لعنت بھیجے اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کا کوئی مددگار۔ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے اے مخاطب، تو اس کا کوئی مددگار نہیں پائے گا، یعنی دنیا میں جنگ کی صورت میں اور آخرت میں عذاب کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس آیت میں ان یہودیوں کا رد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے قریش سے مدد کے طالب تھے، مدد کے طلبگار تھے، اور ان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بخل اور حسد کا ذکر کیا، جو انتہائی بری خصلتیں ہیں، بری عادتیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے مال کو روکتے تھے اور دوسروں کے مال کے ضائع ہونے کی تمنا کرتے تھے، دوسروں کا مال برباد ہونے کی تمنا کرتے تھے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 53 سورہ نساء۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے حکومت میں؟ اگر ایسا ہوتا تو نہ دیتے یہ لوگوں کو تل برابر، ایک تل کے برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ یہاں پر جو ہے ام لہم نصیب، ان کے اندر جو ہے جو ہے منقطعہ ہے، حمزہ کے معنی میں ضمناً اس کا انکار موجود ہے کہ ان کے لیے کوئی حکومت میں حصہ ہے، اور اس گمان کی بھی نفی ہے کہ وہ خیال کرتے کہ حکومت آخرکار انہی کی طرف لوٹ آئے گی۔ یا نصیبا من الملک سے مراد سرداری ہے، جس کے فوت ہونے یعنی چلے جانے کے ڈر سے یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سیادت کا انکار کر دیا، کیونکہ اس کے لوازم ان میں موجود نہیں۔ وہ سخاوت ہے، وہ اس طرح کے ان کے انتہائی بخیل ہونے کو ثابت کیا۔ یہ بھی جائز ہے کہ اس میں یہ ارشاد کیا جا رہا ہے، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار اگر نفع مند ہوتا، فائدہ مند ہوتا، تو انہیں فائدہ دیتا جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور سے، ظاہر ہونے سے اپنی سیادت یعنی سرداری کے ختم ہونے کا خوف تھا، ڈر تھا، مگر جنہیں یہ سرداری حاصل ہی نہیں، ان کا آپ کی نبوت کا انکار جو ہے حد درجے کی بے وقوفی ہے، بڑے درجے کی بے وقوفی ہے۔ اگر ان لوگوں کو سرداری نصیب ہوتی تو پھر وہ جو ہے بخل میں انتہا پر پہنچنے کی وجہ سے، کنجوسی کے اندر آخری درجے پر پہنچنے کی وجہ سے ذرہ برابر بھی کسی کو نہ دیتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بادشاہی کیسے عطا فرما دے؟ یہ معنی کرنا بھی جائز ہے۔ اگر یہ بادشاہ ہوتے تو ذرہ برابر دینے میں بخل کرتے، ذرے کے برابر بھی دینے میں یعنی کنجوسی سے کام لیتے، تو ان کے بخل کا کیا عالم ہوگا جب یہ فقیر اور تنگ دست ہوں گے؟ ان کے بخل کا جب عالم کیا ہوگا؟ یہ ان کے بخل کی انتہا ہے۔ نقیر جو ہے اصل کہتے ہیں کھجور کی گٹلی پر جو نشان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نقیر، اور یہ قلت یعنی کمی بیان کرنے کے لیے بطور ضرب المثل استعمال ہوتا ہے۔ کسی چیز کی کمی کو بیان کرنا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ کتنی کم ہے۔ یعنی ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہودیوں نے کہا
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمان کرتے ہیں کہ انہیں جو کچھ ملا تواضع کی وجہ سے ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گمان یہ کرتے ہیں، یہودی ایسا کہتے تھے کہ ان کو جو کچھ ملا ہے تواضع کی وجہ سے ملا، جبکہ ان کی 9 بیویاں ہیں، نعوذ باللہ، ایسا وہ کہتے تھے۔ ان کی پسندیدہ چیز جو ہے شادی کرنا ہے۔ آپ سے کون بادشاہ بہتر ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس آیت کو نازل کیا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، سورہ نساء آیت نمبر 54۔ ترجمہ: کیا حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت پر جو عطا فرمائی ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، وہ حسد کی آگ میں جلا کریں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو مرحمت فرما دی ہے ابراہیم کے گھرانے کو کتاب، ہم نے ابراہیم کے گھر والوں کو کتاب عطا کر دی اور حکمت اور عنایت عطا فرما دی ہے۔ یہ معذرت کے ساتھ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت پر جو ہم نے دی ہے، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو عطا کر دی ہے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو کتاب اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور عنایت فرما دیا ہے ہم نے ان کو، یعنی دے دیا ہم نے ان کو عظیم الشان سلطنت، بڑی شان والی بادشاہت دے دی۔ ام یحسدون، یہ ام جو ہے یہاں پر بل کے معنی میں، بلکہ یہ معنی آئیں گے اس کے، بلکہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں اس ایسی نعمتوں۔ اور جمع کی جو ضمیر ہے یحسدون، اس سے مراد یہودی ہیں۔ ابن سعد نے عفرا کے غلام عمر سے نقل کیا ہے کہ واو جو ہے، واو ضمیر سے مراد ان کے علماء ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حسن بصری، یعنی یحسدون، یہ لوگ حسد کرتے ہیں تو کون لوگ؟ یہودیوں کے علماء حسد کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت حسن بصری، مجاہد اور ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ الناس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، یعنی یہودیوں کے علماء لوگوں سے حسد کرتے ہیں تو کس سے؟ یعنی حضور سے حسد کرتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر حسد کرتے تھے، جلتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے عورتیں حلال فرمائی تھی، جیسا کہ پہلے اوپر اس کا ذکر ہوا ہے۔ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد آپ اور آپ کے ساتھی ہیں۔ قتادہ نے کہا کہ الناس سے مراد عرب ہیں، عرب کے لوگ ہیں۔ یہودی ان سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عزت بخشی۔ ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ الناس سے مراد تمام لوگ ہیں، کیونکہ جس نے نبوت سے حسد کیا جلا، اس نے لوگوں کے کمال اور ہدایت سے حسد کیا۔ فقد ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا، یعنی اس فضل سے مراد یہاں نبوت ہے، حضور کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور کتاب بھی عطا کی، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ نے اپنی خوشنودی عطا کی، اور دشمنوں کے خلاف مدد، اور دنیا میں عزت اور عورتیں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں مرغوب ہوتی ہیں، پسندیدہ ہوتی ہیں، عطا کی، اور جس نبی کا وعدہ کیا ہوا تھا وہ انہی میں سے بنا دیا۔ آل ابراہیم الکتاب، تو آل ابراہیم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلاف اور جد اعلیٰ کی اولاد ہیں، جیسے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور بنی اسرائیل میں سے انبیاء۔ کتاب سے مراد تورات، انجیل اور زبور ہیں۔ لام جو ہے جنس کے لیے ہے، اور علم لدنی، اور وہ علوم عطا فرمائے جو کتاب کے علاوہ آپ کو عطا کیے گئے۔ اور حضرت یوسف، حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور دوسرے افراد کو ملک عطا فرمائے، بادشاہت عطا کی۔ یہ کوئی بعید نہیں، یہ بات کوئی دور کی نہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین یعنی پیروی کرنے والوں کو اس شان سے نوازے جو انہیں شان عطا فرمائی،
یا اس سے بھی بہتر شان عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حرم میں ان کے دربار میں 1000 عورتیں تھیں، 300 مہر والی تھی اور 700 جو ہے باندیاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حرم میں آپ کے پاس مطلب یعنی 100 عورتیں تھیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں صرف 9 عورتیں تھیں۔ حضور کے پاس تو صرف 9 عورتیں تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ارشاد فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور دوسری نعمتوں کے ذکر سے خاموش ہو گئے۔ معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90۔ اس آیت کا یہ معنی کرنا بھی جائز ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں جبکہ ان کے حاسد یعنی حسد کرنے والے بھی کثیر تھے، زیادہ تھے، اور ان کی قوت بھی طاقت بھی زیادہ تھی، جس طرح نمرود، فرعون اور دوسرے حکمران۔ تو حاسدوں کو حسد نے کوئی فائدہ نہ دیا، اور نہ ہی جن سے وہ حسد کرتے تھے ان کو ان کے حسد نے نقصان پہنچایا، یعنی کوئی نقصان وغیرہ بھی نہیں پہنچا۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 55۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ تو ان سے کوئی ایمان لائے اس کے ساتھ اور کسی نے منہ پھیر لیا اس سے، اور کافی ہے انہیں جلانے یعنی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، یعنی ان کو جلانے کے لیے تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جس طرح حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی، یا آل ابراہیم میں سے جن کی بات ذکر کی گئی، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے اس سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا اور ایمان نہیں لائے۔ اور بعض نے کہا کہ بہی اور عنہ کی جو ضمیر ہے حضرت ابراہیم کی طرف لوٹ رہی ہے، من آمن بہی ومنہم من صد عنہ، تو بہی اور عنہ کی جو ضمیر ہے، جو ایمان لائے اس کے ساتھ کسی نے منہ پھیر لیا اس سے، تو اس کے ساتھ ایمان لائے اور اس سے منہ پھیرا، تو کس سے؟ تو کہہ رہے حضرت ابراہیم کی طرف لوٹ رہی ہے یہ ضمیر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سال جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فصل کاشت کی، فصل اگائی، اور لوگوں نے بھی فصل کاشت کی، لوگوں کی کھیتی ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھیتی جو ہے خوب پھلی پھولی۔ اب لوگ آپ کے پاس جو ہے سوال لے کر گئے تو آپ ارشاد فرماتے جو مجھ پر ایمان لایا میں اسے عطا دوں گا۔ بس جو ایمان لایا آپ نے اسے عطا کر دیا، اور جو ایمان نہ لایا اسے کچھ نہ دیا۔ تو معنی پھر یہ ہوگا کہ اگر لوگوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امر کو، معاملے کو کمزور نہ کر سکا، تو ان اشقیاء یعنی بدبختوں کا کفر آپ کے معاملے کو کمزور نہ کر سکے گا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، یعنی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی جس میں ان کو عذاب دیا جائے گا، اور اسے دنیا میں عذاب دینے کی جلدی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی اس بات کی جلدی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 56۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ بے شک جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، ہم ڈال دیں گے انہیں آگ میں، جب کبھی پک جائیں گی ان کی کھالیں تو بدل کر دے دیں گے ہم انہیں کھالیں دوسری، تاکہ وہ مسلسل چکھتے رہیں عذاب کو۔ بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ سابقہ کلام کا بیان ہے، پہلے والے کلام کا یہ بیان ہے، اور اس کی وضاحت کے لیے ہے۔ اور نضجت کا معنی جل جانا ہے، یعنی اسی جلد کھال کو ایک دوسری صورت میں لوٹا دیا جائے گا۔ جس طرح تو کہتا ہے کہ بدلت الخاتم قرطن، میں نے انگوٹھی کو بالی میں بدل لیا، بدلت الخاتم قرطن میں نے انگوٹھی کو بالی میں بدل لیا، یا اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس سے جلانے کا اثر زائل کر دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، تاکہ عذاب کا احساس لوٹ کر آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کا بھی یہی معنی ہے کہ کاغذ کی مانند، کاغذ کی طرح ان کی جلد کو، چمڑی کو دوبارہ سفید کر دیا جائے گا۔ امام بغوی نے آپ سے یہ قول نقل کیا ہے
معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91۔ طبرانی، ابن ابی حاتم اور ابن مردوے نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی طرح نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس آیت کو پڑھا گیا تو حضرت کعب نے کہا کہ میرے پاس اس کی تفسیر موجود ہے کہ ایک لمحے میں 100 بار اسے بدل دیا جائے گا، اور حضرت عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سنا۔ ابو نعیم نے حلیہ میں ایک اور سند سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ایک ساعت میں، ایک گھڑی میں 120 مرتبہ بدلا جائے گا۔ بیہقی نے ایک تیسری سند سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ایک گھڑی میں 6000 دفعہ 6000 مرتبہ اسے جلایا جائے گا اور اسے نیا کیا جائے گا۔ امام بیہقی نے حضرت حسن بصری سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا کہ ہر روز ہر دن 70,000 دفعہ 70,000 مرتبہ آگ اسے کھائے گی۔ جب بھی آگ اسے کھائے گی انہیں حکم ہوگا لوٹ آؤ، تو وہ پہلی حالت کی طرح ہو جائیں گے۔ ابن ابی الدنیا نے حضرت حذیفہ سے نقل کیا ہے کہ جہنم میں آگ کے درندے، کتے، آنکڑے اور تلواریں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا جو پچھلی سمت سے جہنمیوں کو آنکڑوں پر لٹا دیں گے اور تلواروں سے ان کا ایک ایک عضو کاٹیں گے اور ان درندوں اور کتوں کے سامنے ڈالیں گے۔ جب بھی وہ عضو کاٹیں گے اس کی جگہ نیا عضو پیدا ہو جائے گا۔ الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311۔ میں کہتا ہوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ سابقہ عضو کے یعنی پہلے جو عضو تھا اس کے اجزاء سے نیا عضو، اور سابقہ یعنی پہلے والی جلد کے اجزاء سے، اس کے پارٹس سے، اس کے حصوں سے نئی جلد، نئی کھال، نئی چمڑی، ایک یعنی نئی اسکین آئے گی۔ ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ اس کی جگہ نئی جلد پیدا کی جائے گی۔ حقیقت میں عذاب جو ہے نافرمان نفس کو ہوگا جو ادراک رکھتا ہے، نہ کہ آلات مدرکہ کو۔ یعنی احساس تو نفس کو ہوگا نا، آلات مدرکہ جو ہے وہ تو اس لیے کہ آلات کے بدلنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ عبدالعزیز بن یحییٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو ایسی جلدیں پہنائے گا، ایسی کھال پہنائے گا کہ جن جلدوں کو خود کچھ تکلیف نہ ہوگی۔ یہ عذاب کی زیادتی ان لوگوں پر واقع ہوگی جب بھی ان کی جلد کھال یعنی جل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک اور جلد عطا فرمائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سرابیلہم من قطران، بس پاجامے جو ہے لوگوں کو تکلیف دیں گے اور پاجاموں کو کچھ تکلیف نہ ہوگی، تاکہ ان کے لیے عذاب کا چکنا دائمی ہو، مسلسل چکتے رہیں، لیذوقوا العذاب۔ تو کہہ رہے ہیں ان کے لیے عذاب کا چکنا دائمی ہو، ہمیشہ ہو۔ ذوق جو ہے فعل کی نسبت، ذوق فعل یعنی چکنے کا جو عمل ہے اس کی نسبت کفار کی طرف کی، کافروں کی طرف کی، جلود کی طرف نہیں کی، تاکہ یہ چمڑیاں جو ہے چکھے، ایسا نہیں کہا گیا بلکہ کافر چکھیں۔ یہ عبدالعزیز بن یحییٰ اور ان کے قول کی تائید کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عذاب جو ہے صرف نافرمان نفس کو ملے گا، واللہ عالم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کے لیے 3 دن کی مسافت ہوگی۔ کندھوں کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کے لیے مطلب 3 دن کی مسافت کتنی ہوتی ہے؟ اتنی دوری ہوگی۔ یعنی صحیح مسلم کتاب الجنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 382، اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ حدیث مروی ہے، نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر کی داڑھ جو ہے، اس کی جو دہاڑ ہوگی، دہاڑ جو منہ میں ہوتی ہے دانتوں کے اخیر میں، تو وہ جو ہے احد پہاڑ جیسی ہوگی، اور اس کی جلد کی یعنی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت جتنی ہوگی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے انہی سے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن کافر کی داڑھ جو ہے احد پہاڑ سے بڑی ہوگی، جسے لوگ جانتے ہیں، تاکہ جہنم ان سے بھر جائے اور کافر جو ہے عذاب کا مزہ چکھیں۔ امام ترمذی اور بیہقی کے نزدیک جہنمی کی ران جو ہے، جہنمی کی جو ران ہوگی
تو وہ بیضا پہاڑ جتنی ہوگی، بیضا پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اس کی نشست گاہ یعنی بیٹھک جو ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیانی مسافت کے برابر ہوگی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں جتنی دوری ہے اتنی چوڑی جو ہے اس کی بیٹھک ہوگی، اور اس کی جلد کی موٹائی 42 ذراع ہوگی، 42 ہاتھ ہوگی۔ امام احمد، امام ترمذی، حاکم، جبکہ حاکم نے اسے صحیح قرار دیا، اور بیہقی نے کہا کہ اس کی جلد کی چوڑائی 70 گز ہوگی، اور اس کا بازو جو ہے بیضا پہاڑ جتنا ہوگا، اور اس کی ران جو ہے ورقان پہاڑ جتنی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم میں بڑا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک آدمی کے کان کی لو اور اس کے کندھے کے درمیان 700 سال کی مسافت ہوگی، اور اس کی جلد کی موٹائی 70 گز ہوگی، اور اس کی داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ امام ترمذی، بیہقی اور حناد نے آپ سے ہی ایک مرفوع روایت ذکر کی ہے کہ کافر جو ہے اپنی زبان کو 2 فرسخ سے کھینچ رہا ہوگا، 2 فرسخ کی دوری سے یعنی کھینچ رہا ہوگا۔ امام ترمذی کے یہاں فرسخ اور فرسخین دونوں لفظ آئے ہیں، یہ میل سے بھی زیادہ ہوتا ہے فرسخ۔ امام احمد اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ آدمی کے جو کان ہوں گے، آدمی کے کان کی لو اور اس کے کندھے کے درمیان 40 سال کی مسافت ہوگی، جس میں پیپ اور خون کی وادیاں بہہ رہی ہوگی۔ ایک قول میں ہے کہ نہریں کہاں نہیں بلکہ وادیاں، یعنی نہریں نہیں بلکہ وادیاں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کر لے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، جیسا کہ آیت میں ان اللہ کان عزیزا حکیمہ، اللہ جس چیز کا ارادہ کر لے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ اپنی حکمت کے مطابق ہی سزا دیتا ہے۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 57۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے، عن قریب ہم داخل کریں گے انہیں باغوں میں، رواں ہیں یعنی بہہ رہی ہے، جن کے نیچے ندیاں، اور ہمیشہ رہیں گے ان میں تا ابد۔ ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم داخل کریں گے انہیں گھنے سائے میں۔ حاکم نے ایک روایت میں حضرت ابو سعید سے نقل کیا اور اسے صحیح قرار دیا۔ حضرت ابو سعید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جنت میں بیویاں جو ہوں گی وہ حیض یعنی ناپاکی، بول اور براز، پیشاب اور پاخانہ، اور ریشہ اور تھوک اور بلغم اور اولاد اور منی وغیرہ سے پاک ہوں گی۔ عطا سے بھی اسی کے مانند جو ہے روایت ہے کیا گیا، مروی ہے، روایت کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہوگا جس میں سوار جو ہے 100 سال تک چلتا رہے گا، لیکن اس کو طے نہیں کر سکے گا۔ اگر چاہو تو اس آیت کی تلاوت کرو، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، متفق علیہ۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 378۔ امام احمد نے اس کے آخر میں یہ اضافہ کیا کہ اس کے پتے جو ہے جنت کو ڈھانپے ہوں گے۔ ابن ابی حاتم نے ربیع بن انس سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا میں ذکر کیا ہے، فرمایا کہ وہ عرش کا سایہ ہوگا جو ختم نہ ہوگا۔ ظلیل صفت کا صیغہ ہے اور ذل سے مشتق ہے، وہاں سے نکلا ہے اور تاکید کے لیے اسے بنایا گیا، جس طرح عربوں کا قول ہے شمس شامس لیل لہیل یوم ایوم۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنت کی نعمتیں دائمی ہیں، واللہ عالم۔ ابن مردوی نے کلبی کی سند سے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا۔ جب وہ آ گیا تو فرمایا مجھے چابی دو۔ وہ چابی لے آیا۔ جب اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت کے ساتھ یہ خدمت بھی میرے ذمے کر دیجیے۔ تو عثمان بن طلحہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان چابی دو۔ عرض کی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی امان میں لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، پھر آپ پر چابی لوٹانے کا حکم نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور چابی اسے عطا فرما دی، اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اور الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 312 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور آیت کون سی ہے؟ یا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جس کا نمبر 58، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اگلی نشست میں پیش کریں گے۔ آج کے سلسلہ درس کو یہیں موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو، اللہ عز و جل اسے معاف عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔